قرآن مجید کی وجہ سے رمضان المبارک کو اللہ نے کیا کی ہیں؟ عزتیں دی ہیں۔ اس کے سر پہ جو پگڑی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن مجید کی وجہ سے۔ اگر قرآن اس مہینے میں نہ نازل ہوتا تو امت مسلمہ کو جتنی خوشخبریاں اللہ نے سنائی ہیں، جتنی نعمتوں سے رمضان کی نعمتوں سے نوازا ہے، اگر سفر میں نازل ہوتا تو سفر مبارک ہو جاتا۔ وہ جو رکعتیں پڑھتے ہیں فرائض وہ 70 گنا اور نوافل فرض کے برابر، وہ ساری چیزیں ہو جاتی۔ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ امت رمضان میں بڑی کانشیس ہو جاتی ہے، 3 بجے اٹھنا برداشت کر لیتی ہے؟ کیا رمضان کے بعد خدا نہیں ہے؟ وہ زندہ و جاوید ہستی کیا 12 مہینوں کی نہیں ہے؟ کیا قرآن مجید کی یہ آیت بڑی ہی سٹرونگ ہے اور یہ کسی ایسے خدا نے نازل کی ہے جس کے ہاتھ میں بہت لمبا ڈنڈا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تجھ پر کیا کیے گئے ہیں؟ روزے۔ لگتا ہے بہت لمبا ڈنڈا ہے جس کے ہاتھ میں، معاذ اللہ الیاذ باللہ کو میرے خیال میں 2 خدا ہیں۔ ایک خدا جو روزے کی حکم دینے والا وہ تو بڑا ہی طاقتور ہے، اور رمضان کا فرض کرنے والا خدا تو بڑا ہی طاقتور ہے، لیکن جس نے باقی 12 مہینوں کے احکامات اتارے ہیں لگتا ہے معاذ اللہ کو کمزور خدا ہے۔ ہمارا تو ایک ہی خدا ہے، ہمارا تو ایک ہی اللہ اور ایک ہی معبود ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ رمضان المبارک کے اندر بہت احتیاطیں ہوتی ہیں؟ بہت اچھی بات ہے، مبارک ہے، قابل تحسین ہے، قابل ستائش اور شاباشی ملنی چاہیے اس بات پہ۔ لیکن ذرا دیکھیے کہ رمضان کو دیکھیں نا، ایک باپ ہوتا ہے نا، باپ بیٹے کی ساری جو تعارف ہوتا ہے، پہچان اور وجود ہوتا ہے، وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ باپ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ بھئی تو میرا دوست ہے، میں تیری تو عزت کروں گا، آپ کی تو میں عزت پیار محبت کروں گا، لیکن آپ کے باپ کا احترام مجھ سے نہیں ہوتا۔ آپ ایسے بندے کو اپنا دوست رکھیں گے؟ آپ نہیں رکھیں گے ایسے بندے کو اپنا دوست۔ بے جس رمضان المبارک کو قرآن مجید کی وجہ سے عزت اور توقیر اور احترام ملا، وہ قرآن مجید تو سال کے 12 مہینوں کے لیے اور زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہمارے لیے کیا رکھتا ہے؟ رہنمائی رکھتا ہے، احکامات رکھتا ہے، فرائض رکھتا ہے، ذمہ داریاں رکھتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید کا تعارف اللہ نے رمضان کے بدولت کروایا، اس سے زیادہ نہیں کروایا۔ رمضان کا تعارف قرآن کی بدولت کروایا، لیکن قرآن مجید کا تعارف اللہ نے 3 دائروں میں کروایا، 3 حوالوں سے کروایا۔ پہلا کا تعارف کروایا، کہا ہدل للناس، ہدن للناس، ہدن، میں جان بوجھ کے نون تنوین پڑھ رہا ہوں، نون کے اوپر 2 زبر پڑھ رہا ہوں، ہدن للناس، لوگوں کے لیے ہدایت۔ نقرہ جو ہوتا ہے نا، نقرہ یہ ہر چھوٹی چیز کے لیے یہ کامن ہوتا ہے۔ یعنی قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی نصیحت اور چھوٹی رہنمائی بھی کیا کی ہے؟ آپ کے سامنے پیش کی۔ کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے قرآن مجید نے۔ ہدل للناس، تمام انسانوں کے لیے کیا ہے؟ یہ ہدایت۔ معمولی سے معمولی چیز بھی قرآن مجید کے اندر ذکر ہے۔ اب آپ کہیں گے قرآن میں تو ذکر نہیں ہے، تو قرآن میں یہ ذکر ہے نا کہ نبی کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تو باقی چیزیں ہمیں کس سے ملیں گی؟ ہمیں حدیث رسول سے اور سنت رسول سے ملیں گی۔ ایک تعارف۔ دوسرا تعارف بڑا سخت کروایا، کہا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، یہ واحد آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا تعارف کرواتے ہوئے 2 دفعہ ہدایت کا لفظ استعمال کیا، ایک دفعہ ہدن کیا ہے اور ایک دفعہ الہدا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے زندگی کے بڑے معاملات، زندگی کے اجتماعی معاملات، قوموں کے اجتماعی معاملات، ان کی معیشت کیسے ہوگی، ان کے معاشرتی مسائل کیسے حل ہوں گے، ان کے خانگی مسائل کیسے حل ہوں گے، ان کے تعلیمی معاملات کے اندر ان کو کیسی ہدایات چاہیے، زندگی کے معروف معاملات الہدا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے رہنمائی پیش کی، کھول کے ہدایت پیش کی۔ ویسے کیا خدا کی قسم اس روزے دار امت کو اس بات کی کوئی غلط فہمی ہے
اس روزے دار امت کو، سحر و افطار کا اہتمام کرنے والی امت کو، کیا اس بات کی کوئی غلط فہمی ہے، کوئی بھول ہے؟ کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کی معیشت کیسی ہونی چاہیے؟ موضوع ہمارا یہی ہے نا، روزہ، رمضان اور قرآن، ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ مسلمان، کیا اس روزے دار امت کو کیا اس بات کی بھول ہے کہ اس کی معیشت کیسی ہونی چاہیے؟ سودی ہونی چاہیے؟ کھول کھول کے اللہ نے نہیں بتایا، دو ٹوک انداز میں بتایا کہ تمہارا اسٹیٹ بینک اگر سود خوری کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے کیا کرتا ہے وہ؟ عجیب روزے دار امت ہے یہ، کمال جائیں، قربان جائیں اس کی عقیدت اور عقیدے کے اوپر، اس کے عشق مصطفیٰ اور درس توحید کے اوپر، اس کے تصور عبادات کے اوپر۔ کیا سمجھا انہوں نے روزے سے؟